دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی اشعار نہیں، سرکار نے تو کبھی شعر شاعری نہیں کی. یہ بھی بڑا ماحول میں سوال گردش کرتا ہے کہ سرکار نے تو کبھی شعر شاعری نہیں کی، اور تو آپ نعت کی شعر شاعری کیسے کر رہے ہیں؟ وہ جانتے ہوئے کہ سرکار کے سامنے صحابہ نے اشعار پڑھے. لیکن میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، میری ماں خود بہت بڑی ثنا خواہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار کے سامنے آگے میں بتاؤں گا اگر وقت رہا تو ایسے ایسے اشعار پڑھے ہیں کہ سرکار پر خود کیفیت آئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آگے بتاؤں گا، یعنی سیدہ نے ایسے اشعار پڑھے. تو میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ آپ کے ذہن میں سوال کیوں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شاعری نہیں کی، حضور نے کبھی اشعار نہیں پڑھے، یہ کیوں سوال آپ کے ذہن میں آیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے جب سورہ یاسین پڑھی نا تو سورہ یاسین کی آیت وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، قرآن یہ کہہ رہا ہے وما علمناہ الشعر، وما علمناہ، اور ہم یعنی اللہ رب العالمین نے، حضور کی ذات، وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغي له، اور نہ ان کی طبیعت مبارکہ کو اس طرف راغب کی. اب دیکھیں انہوں نے کہا جی قرآن کی آیت موجود ہے کہ سرکار کو اشعار نہیں آتے تھے، سرکار نے اشعار نہیں پڑھے. میں نے کہا جذباتیت کا فیصلہ نہ کریں. یہ جو کہا گیا، یہ آیت کو آپ جوڑیں سورہ شعراء کے ساتھ، یہ آیت اسی طرز کی ہے جہاں پر شاعروں کی مذمت کی گئی ہے. یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ہمارے نبی کو ہم نے شعر شاعری نہیں سکھائی، وہ شعر شاعری نہیں سکھائی جو گمراہی والی ہے، جو جھوٹ کو لفظوں سے سچ ثابت کرنا ہے. کیونکہ اس دور میں قرآن کو لوگ اشعار کہہ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا جس کو تم اشعار کہتے ہو وہ ہم نے نبی کو نہیں سکھائی. لیکن سترے کلمات، حقیقت پر مبنی بات، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب سرکار دو عالم نے خود بھی بیان کی. اور میں آپ سے کہوں کہ زمانہ جاہلیت کے شعراء کے الفاظ حضور نے خود بھی گنگنائے ہیں. میرے سامنے اس وقت جو ہے مسلم شریف موجود ہے، اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے 5000، حدیث مبارکہ 5879، 5889. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدق کلمۃ، سب سے سچی بات، اصدق کلمۃ، سب سے اچھی بات، قالہا شاعر، جو ایک شاعر نے کی تھی. آپ تو شاعر کے پیچھے لٹھ اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، نعت خوانوں کے پیچھے، لیکن یہاں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اصدق کلمۃ. آپ تو کہتے ہیں شعراء کی باتیں ساری بکواس ہوتی ہے، تو میں نے کہا کون سے شعراء، کس مضمون کو بیان کرنے والے؟ اب یہاں پر دیکھیں حضور شاعر کی تعریف کر رہے ہیں، اور کون شاعر؟ فرمایا اصدق کلمۃ قال شاعر، فرمایا سب سے سچی بات ایک شاعر نے کی ہے. فرمایا کلمۃ اللبید، وہ لبید شاعر، سرکار نے نام لیا اس کا حدیث میں، کلمۃ لبید، لبید شاعر نے کی. صحابہ نے حضور کی طرف دیکھا کہ لبید کے شاعر حضور کو کیسے پسند آ گیا، کون سا شعر؟ تو سرکار نے فرمایا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، ہر چیز اللہ کے سوا فنا ہونے والی. اب دیکھیں یہ شعر کا ایک مصرع تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کوڈ کیا. اب یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں یہاں پر کہا گیا کہ شعراء کی اتباع کرنے والے گمراہ ہیں، اور خود یہاں پر حضور شاعر کی بات لا رہے ہیں، نام کے ساتھ لا رہے ہیں. تو پتہ چلا قرآن میں جن کی مذمت کی جا رہی ہے وہ اور شعراء ہیں، اور سرکار جن کی بات کر رہے ہیں وہ اور شعراء ہیں، ان کا اور مضمون ہے. جیسے غزوہ حنین کے اندر بخاری شریف میں سن 8 ہجری کے اندر موجود ہے، جب کفار سے جنگ ہوئی تھی، اور آج آپ نے غوث اعظم کا بھی یوم رکھا ہے، تو سامنے کافر کھڑے تھے اور حضور یہاں پر تھے. بھگدڑ مچ گئی تھی، غزوہ حنین لوگ جانتے ہیں، اتنی سخت بھگدڑ مچ گئی تھی کہ صحابہ کرام کہتے کہ ہمیں بندہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہمارے سامنے بندہ کون ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی بھگدڑ کو دیکھا، کیونکہ انہوں نے بھگدڑ مچائی اس لیے تھی کہ حضور یا حضور کے صحابہ کو اپنے زوم میں وہ ڈرائیں، روب میں لائیں، تو سرکار نے تلوار کھینچی، بخاری شریف کی حدیث ہے. اور سرکار نے تلوار کھینچ کر ان کو سب سے پہلے جو ڈر پلایا نا، وہ ایک شعر پڑھ کے پلایا. اور یہ شعر کسی کا لکھا ہوا نہیں، یہ برجستہ بر محل بر وقت حضور نے خود تخلیق کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے بر محل برجستہ تخلیق کیا، بنایا ہے حضور نے یہ شعر. کیا شعر تھا؟ سرکار نے تلوار لہرا کر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم مجھے بھگاؤ گے، یہ گدڑ بھبکیاں کر کے تم مجھے ڈرا دو گے، تم سمجھو گے کہ اس سے میں ڈر جاؤں گا، ہمارے صحابہ ڈر جائیں گے. تو تلوار کھینچ کر حضور نے ان کو ڈر پلانے کے لیے ایک شعر کہا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب.
سبحان اللہ اب آپ دیکھیں پورے وزن ہیں اس کے. واہ اگر آپ اس کو آپ خود ماشاءاللہ ناخواہ ہیں, آپ اس کے وزن کو سمجھ رہے ہیں بالکل کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب مطلب. اب دیکھیں پورا وزن کے ساتھ حضور نے اس وقت بنایا یہ شعر. اس کا معنی کیا تھا؟ مشرکین مکہ کو حضور نے فرمایا کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو اور میں ڈر جاؤں گا, تمہیں پتا نہیں میں سچا نبی ہوں. انا النبی لا کذب, سبحان اللہ میں اس میں کذب نہیں کر رہا. اور تم مجھے نہیں جانتے میرا دادا کون تھا, تم نہیں جانتے میرا خاندان کیا تھا. ہمارے خاندان, ہمارے دادا اور ہمارے خاندان کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے. فرمایا انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا. تو لہٰذا یہ عرش حق بہت پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا, جو قرآن و سنت اور کثیر متواتر احادیث کا ترجمہ